جو بھی عنوانات ہیں وہ سارے ختم نبوت کے تحت اس میں ذکر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بہت اچھا عنوان آپ نے منتخب کیا ہے ختم نبوت کے حوالے سے. ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک نہ کوئی نیا نبی پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا. یہ ہم سب کا عقیدہ اور نظریہ ہے. دو چار باتیں ہیں. ایک تو عقیدہ ختم نبوت کی تعریف، قرآن کی کچھ آیات اور احادیث مبارکہ، اس کے بعد ختم نبوت کی اہمیت اور کام کرنا. یہ دو چار پوائنٹ ہیں جو آپ کے سامنے میں نے گفتگو کرنی ہے. سب سے پہلے ختم نبوت کی تعریف. ختم نبوت کا لفظی معنی ہے آخری نبوت. اصطلاحی تعریف ہے اللہ تعالی نے سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا اور سلسلہ نبوت کی انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایسے شخص کی ضرورت کہ جس کو نبوت دی جا سکے، جس کو پیغمبر بنایا جا سکے. اس تعریف کو شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. قرآن کریم کی آیت پہ غور کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ، والذین وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس وحی پر، انزل الیک جو آپ کی طرف اتاری گئی، وما انزل اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آپ نے تھوڑا میرے ساتھ بولنا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ جو سبق ہے یہ مجھے بھی یاد ہو جائے اور آپ حضرات کو بھی یاد ہو جائے. اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آگے فرمایا اولئک، پہلے ایک اللہ تعالیٰ نے درس دیا، سبق دیا، پھر آخر میں نتیجہ بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ اولئک، یہی لوگ، یہ لوگ جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے، علی ھدی من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں. علی ھدی من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں. اور فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے. اب یہاں اللہ تعالی نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا. کیسے؟ آپ جانتے ہیں ایک لفظ ہوتا ہے قبل اور ایک ہوتا ہے بعد. قبل کا معنی پہلے، بعد کا معنی بعد. اب ان آیات مبارکہ پہ ہم توجہ کریں تو اللہ تعالی نے دو آیتیں نازل فرمائیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے خطاب فرمایا کہ یہ لوگ اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی، آپ کی طرف اتاری گئی. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اور جو آپ سے وما انزل من قبل، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی. آگے آخرت کا ذکر فرمایا. اگر علماء کرام نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اگر بالفرض کسی نبی نے بعد میں آنا ہوتا، اس کی وحی پر یقین لانا ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ وَمِن بَعْدِک کا بھی ذکر فرماتے کہ جو آپ کے بعد آئے گا اس پر بھی یقین رکھتے. لیکن
من قبلی کا ہے، من بعدی کا نہیں۔ تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے کہ جو مسلمان ہے اس کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہوگا کہ جو پہلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اس پر بھی ہمارا یقین ہے، اور یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی وحی نازل نہیں۔ دوسری بات یہاں جو اشارہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ، آخرت کا کیا معنی ہے؟ آخرت کا معنی ہے اس دنیا کے بعد، اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد جو اگلا زمانہ آنے والا ہے، جو اگلی زندگی ملنے والی ہے، اس کو آخرت کہا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب آخرت جو آنے والی زندگی ہے ابھی نہ میں نے دیکھی ہے نہ آپ نے دیکھی، ان دیکھی ہے، یعنی بالغیب۔ لیکن یہاں ایک تھوڑا سا سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی انہی ابتدائی آیات میں پیچھے ذکر فرما دیا یؤمنون بالغیب، یؤمنون کہ غیب پر وہ ایمان لاتے ہیں، پھر آخرت کا الگ ذکر کیوں فرمایا؟ آخرت بھی غیب کی چیزوں میں سے ہے، خبروں میں سے ہے، اندیکھی باتوں میں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت کا الگ ذکر اس لیے فرمایا، علماء کرام نے لکھا ہے کیونکہ انسان کی سوچ کا دار و مدار، مسلمان کی سوچ کا دار و مدار آخرت پہ ہوتا ہے۔ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمان سوچتا ہے، مسلمان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ گناہ ہے، کروں یا نہ کروں۔ یہ بات جب آتی ہے تو آخرت کا معاملہ جب سامنے آتا ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے تو پھر رک جاتا ہے آخرت کی وجہ سے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ آخرت کا ذکر الگ فرمایا۔ تو اس لیے عقیدہ ختم نبوت پر علماء کرام نے لکھا ہے، یہ تو میں نے 1-2 آیتیں تلاوت کی ہیں، قرآن کریم میں یہ آپ نے سبق یاد رکھنا ہے، قرآن کریم میں 100 آیات ختم نبوت پر دلیل ہے۔ کتنے؟ 100 آیات۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ایک آیت نازل فرما دیتے کافی تھا، ایک مومن مسلمان کے لیے اللہ کی ایک دفعہ جو بات آ چکی ہے مسلمان اسی پہ یقین رکھتا ہے، مانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اہمیت بیان کرنے کے لیے 100 آیات کے اندر ختم نبوت کا ذکر فرمایا، اور اس سے بڑھ کر آقا نامدار رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے کئی مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے ختم نبوت کا ذکر فرمایا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، یزعمو گمان کریں گے، اعلان کریں گے، انہو نبی کہ وہ نبی ہے۔ فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ اسی طرح فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی اور ابو داؤد کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سمجھایا، ختم نبوت کا عقیدہ مثال کے ذریعے سمجھایا۔ فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء کمثل رجل بنا بیتا، فرمایا میری مثال اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک عمارت بنائی، خوبصورت بہترین، اس کا نقش و نگار، اس کی ڈیزائننگ، اس کا جو ہے نا سارا دیواریں وغیرہ بہترین خوبصورت، احسن ہو واجمل ہو،
لیکن اس پوری بلڈنگ کے اندر دیواروں کے اندر ایک جگہ پہ ایک اینٹ کی جگہ رکھ دی اس نے. اب لوگ آ رہے ہیں، جعل الناس یطوفون، طواف کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کو، یعجبون، اس پر تعجب کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کاش کہ یہ بنانے والا، یہ مالک اس جگہ پہ اینٹ لگا دیتا تو اور زیادہ خوبصورت بن جاتی. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبوت کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک عمارت تعمیر ہو گئی، مکمل ہو گئی، لیکن اس میں ایک جگہ رکھ دی. فرمایا وہ ایک جگہ جو اینٹ کی ہے، فرمایا وہ میری نبوت ہے، میری رسالت ہے. فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میں آخری نبوت اور رسالت کی اینٹ ہوں، اور میں آ چکا، اب وہ اینٹ مکمل ہو چکی ہے، اب گنجائش نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سب کہتے ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان ایک ابری ہوئی جگہ تھی، اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کی مہر لگی، کندھوں کے درمیان مہر نبوت. فرمایا وہ خاتم النبیین، یہ دلیل تھی کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں. بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، علماء نے لکھا ہے 210 احادیث، ضعیف نہیں، متواتر. متواتر کا معنی ہوتا ہے بہت سارے راوی روایت کرنے والے، اور ہر زمانے کے اندر تواتر کے ساتھ، جیسے قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے تواتر کے ساتھ، بہت سارے واسطوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. تو اسی طرح احادیث سے متواترہ تعداد کتنی ہے؟ 210. 210 تعداد ہے احادیث کی جن میں حضور علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کا ذکر فرمایا. تو قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں؟ 100. دوسری آیت مبارکہ ہے جو مشہور و معروف ہے، یہ 9th اور 10th کلاس میں آپ نے اسلامیات میں پڑھی ہوگی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یاد ہوگی آپ کو، اس کا معنی بھی یاد ہوگا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آگے فرمایا ولکن رسول اللہ، لیکن کیا ہے؟ اللہ کے رسول. وخاتم النبیین، اور فرمایا اللہ کے آخری نبی. تو اس میں حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کا ذکر ہے. اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں. تو تعداد آپ نے یاد رکھنی ہے. پہلی بات وہی آ گئی کہ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف، اور یہ معلوم ہونا کہ 100 آیات 210 احادیث متواترہ کے اندر ختم نبوت ثابت ہے، دلیل ہے. اس کے علاوہ تیسری بات، پوری امت کا، پورے صحابہ کرام، اہل بیت، آل رسول، سب کا اس بات پر اتفاق ہے، اور آج تک مفسرین، علماء، محدثین، فقہاء، سب کا اس بات پر اتفاق رہا ہے اور قیامت تک رہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی اور رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا. تاج تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج تخت ختم نبوت زندہ باد. تو یہ ہے ختم نبوت.